اسی کو بلاتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ تو مجلس رسول، تذکرہ رسول جہاں ہوتا ہے اسی مجلس میں بیٹھنا، واعظ کا سننا، واعظ کا کرنا، تذکرہ نبی ایک ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت صحابہ بیٹھتے تھے اور تذکرہ کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے، دوسری آیت میں حضرت حفاظ و علماء جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنا بڑا جہاں بنایا، زمین و آسمان اور اس کے اندر کی اتنی ساری چیزیں بنائی، چاند سورج بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، بارش کو برسایا، لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے احسان کیا، آسمان کو میں نے بنایا، میں نے احسان کیا، پرند چرند کو میں نے بنایا، میں نے احسان کیا، شمس و قمر کو بنایا، میں نے احسان کیا، کبھی اللہ نے نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وقت آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا تم پر میرے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیج کر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیا مطلب؟ اللہ نے بہت بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ آپ خلاصہ کائنات ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے، اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش، فلاں وقت میں انسان پیدا ہوا، فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں سال، اس کے یہ کارنامے ہیں، اس کا یہ بچپن ہے، اس کی یہ جوانی ہے، اس کا یہ بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ تو ہو گیا، اس کے بعد ہے ڈیٹ آف ڈیتھ، انتقال کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے پیدائش سے لے کر موت تک۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے اس وقت جبکہ ابھی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی بنایا ہوا نہیں تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مسلم کی روایت ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اسی وقت میں نبی بنایا گیا تھا جبکہ حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اسی وقت میں نبی بنایا گیا تھا جبکہ ابھی حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ یہ میرے آقا کی عظمت ہے، یہ ہمارے آقا کا کمال ہے، یہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی ہم امت ہے، آپ کی طرف ہماری عزت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے پیغمبر کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، تمہارے کیریکٹر کو سدھارنے کے لیے، تمہاری زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک آئیڈیل۔ ارے کوئی کام کرنے کے لیے ایک آئیڈیل ہم کو چاہیے نہیں چاہیے؟ ہونا کہ نہیں ہونا؟ بولو، زندہ رہیے آپ کو ایک سامنے جسے دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، کس طریقے سے پہننا چاہیے، کس طریقے سے چلنا چاہیے، کس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک جتنی ضرورت انسان کو پڑتی ہے وہ سب چیزیں آپ نے بتائی۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جسے ہم اپنے مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری شکل و صورت
अलैहिस्सलाम की आंखें कैसी थी, पेशानी कैसी थी, गाल कैसे थे, बाल कैसे थे, आपके भोग कैसे थे, रीश मुबारक कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, एक एक अज़ू का जिक्र उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर क्या, बल्कि आप कुरान से पूछें, अल्लाह के पैगंबर का चेहरे अनवर कुरान आपको जवाब देगा। आपके केसों के बारे में आप पूछेंगे, कुरान आपको जवाब देगा। आपकी नजर और आंखों के बारे में पूछेंगे, कुरानी आयत आपको जवाब देगी। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, एक एक तरीका आपने हमें बताया। मिसाल के तौर पर समाइल तिरमिज़ी में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से मिलते थे तो मुकम्मल हमादत मुतवज्जे होकर मिलते थे। कोई आया अगर अस्सलामु अलैकुम कहा, बाज़ लोगों की आदत होती है, खास तौर से बड़े लोगों की आदत, जो मर्तबे में बड़े होते हैं, माल में बड़े होते हैं, ऐसे लोगों की आदत होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बड़े लोगों को मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे तजुर्बे हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मेरी इस बात से अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं पहले ही माज़रत चाहता हूँ, माल का जो नशा होता है वो शराब के नशे से ज्यादा होता है, वो जल्दी नहीं उतरता। कोई आदमी बड़ा आदमी कह जाता है, आप उसे जाकर के अस्सलाम वालेकुम, तो वो जो है वालेकुम सलाम, इधर देखेगा, इधर मुसाफा करेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल गलत तरीका है। जब किसी से मुलाकात करो, सामने आप मुकम्मल मुतवज्जे होते थे। और आमतौर पर हमारी आदत सलाम करने की है, और वो भी आधा आधा सलाम, आधा आधा सलाम। अरे भाई, इस्लाम ने जो हमको सलाम दिया है वो सलाम भी कैसा बेहतरीन सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एक लफ्ज कराएंगे तो 10-10 नेकियां और बढ़ती चली जाएगी। कैसा सलाम करना, 4-5 लोग बोले ना बोलना, कैसा कैसा सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सहाबी आते हैं दरबार रिसालत में और सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम सलाम या रसूल अल्लाह, अलैकुम सलाम या रसूल अल्लाह। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, ये तुम्हारा सलाम करने का तरीका बराबर नहीं, ठीक नहीं। ये तुम्हारा सलाम तो ये मुर्दों का सलाम है, जिंदों का सलाम तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये जिंदों का सलाम है। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते हैं, आप जहां पर इमाम थे, खतीब थे, सिपह सालार थे, मुजाहिदे आजम थे, आलमुन्नास थे, अहसनुन्नास थे, अशजाउन्नास थे, अज़हदुन्नास थे, लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर, लोगों में सबसे ज्यादा इल्म वाले आप मुजाहिद सिपह सालार, घर में जब आप दाखिल होते थे, उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, सुनो, हम भी किसी बीवी के शौहर हैं, बच्चों के बाप हैं, नवासों के नाना हैं, पोतों के दादा हैं, मिंबर और मेहराब के इमाम हैं, मिंबर के खतीब हैं, मर्द मुजाहिद हैं। हम किस तरीके से घर में दाखिल होते हैं? हमारे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते थे, मेरी और आपकी माँ, सारी उम्मत की माँ सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका जब घर में आते थे सलाम करते थे, इस तरीके से सलाम करते थे, अगर मैं जाग रही होती सलाम का जवाब दे देती, और अगर मैं सो रही होती
میری نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ ہے کوئی آج ایسا شوہر؟ بیویاں اگر سن رہی ہو، عورتیں اگر سن رہی ہو تو کہے گی کہ حضرت ہمارا شوہر گھر میں جب آتا ہے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ایک مجلس میں میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے پیغمبر آتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے، تو نوجوان پاس پوچھنے لگے کیا حضرت نوجوانوں کو ہمیں سلام کرنا؟ کیوں؟ سلامتی کیا ہے وہ تو جناب والا آپ کو سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، ورنہ آپ خود سلام کرتے ہیں۔ کیا سلامتی نہیں چاہتے؟ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ کی اہلیہ محترمہ اچھی رہے، صحت مند رہے، لوگ اگر اچھے ہیں تبھی تو پورا گھر بار اچھا رہتا ہے، ورنہ چائے بنانے کی طاقت اور قدرت بھی ہمارے اندر نہیں دیتی ہے کہ نہیں؟ خیرکم لیہدی وانا خیر من اہلی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب آپ کو آپ کا پورا گاؤں اچھا کہتا ہے۔ ایک صاحب ہے کہ منڈیا والے پورے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں صاحب بہت اچھے آدمی بھائی انہوں، کیا اخلاق ان کا فرینڈ سرکل، ان کے دوست و احباب، ان کا پورا محلہ سب ان کو اچھا کہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہارے اخلاق کی، تمہارے کردار کی کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تمہارے ہوم منسٹر، تمہاری گھر والی اور تمہاری بیوی تمہیں اخلاق کی صنعت نہ دے دے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ متاثری سے بنتی کیا نہیں؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بڑے بڑے بزرگوں کی بزرگی، بڑے بڑے ولیوں کی ولایت وہاں جا کر فیل ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تصدقنا، بخاری کی روایت ہے فإنی أُرِيدُكُنَّ فِي الجَّحَنَّمَ، فی النار کے الفاظ ہیں، زیادہ صدقہ و خیرات کرتی رہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس لیے کہ تمہارے اندر ناشکری کا جذبہ زیادہ ہے۔ جتنا بھی شوہر کرے کبھی ٹینشن میں یہ لاؤ وہ لاؤ لسٹ نہیں کر دیتے نا، کبھی بیچارہ بازار میں گیا کوئی دوسرا ٹینشن تھا بھول گیا، نہیں گھر کو آ گیا اسی ہی آتے ہی کیا جی میں بولے والے نے گئے ارے بھول گیا، اب زندگی میں برابر رہے تھے گھروں میں نہیں سکتے، شادی ہوئے سے بھی یہ حال تمہارا ما رأیت منک خیرا قط، یہ حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً محترمہ یہ کہے گی پوری زندگی میں تم سے کبھی کوئی خیر میں نے نہیں دیکھا۔ ہماری لینگویج میں بولے تو کہیں سے کو دے دانے جی ہمارے بابا زندگی میں کون سا کام تمہیں برابر کرے گا، بیچارہ ایک مرتبہ میں بھول گیا تھا، اور وہ بھی بھول حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام نے جیسا کیا تھا وہ اثرات تو ہمارے اندر بھی آئیں گے۔ حدیث میں ہے، علماء جانتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا انسان کو بہت ارجنٹ ہے کہ نہیں ہے، بعض لوگ چاہتے ہیں راتوں رات امیر بن جانا، کروڑ پتی لکھپتی بن جانا، اس کے لیے کیا کیا مصیبتیں لوگ اس سے پہلے ہو رہا ہے۔ اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں، گھروں کو بیچ کر، دکانوں کو بیچ کر، گاڑی کمائی لے جا کر ایک جگہ لے جا کر ڈال دیے ڈوبنے کے واسطے، کیوں؟ راتوں رات امیر بن جاتا، کوئی محنت نہیں، کوئی مشکل نہیں، ارجنٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارے باپ کے اندر جو بات تھی تو وہ اولاد کے اندر آتی، علماء جانتے ہیں الولد سر لأبیہ، بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے،
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر اپنی کوئی غلطی دیکھنا ہو نظر تو نہیں آتی، ہماری اولاد میں وہ غلطی ہماری نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا راز ہوتے ہیں، ان میں دیکھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بچپن میں آپ نے کیا 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 تھا، تقریباً وہ سب چیزیں ہماری اولاد میں رہتی ہیں۔ ایسے ہی نیکی بھی، ایسی ہی برائی بھی، اللہ محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے اور صحیح لفظ آتا ہے، پتا نہیں حضرت ہمارے باپ دادا کی یہ کون سی نیکی تھی معلوم نہیں جو ہمارے لیے اچھائی کا ذریعہ بن گئی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ چار خاندانوں کو آپ نے گنایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی اچھائی جو ہوتی ہے وہ بھی نسل در نسل خاندانوں میں چلتی ہے، ایسے ہی برائی بھی چلتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنا پر جو چیزیں ان کے اندر تھی وہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو سب سے پہلے چکنی مٹی کا جو مادہ بنایا گیا تھا، 40 دن تک وہ مادہ ایسے ہی رہا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالا۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی تو عرض کروں، لوگ کہتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت میں پریشان ہوں، میرے یہ حالات ہیں، بڑے آدمی کو بڑی پریشانیاں، چھوٹے آدمی کو چھوٹے پریشانیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خمیر بنا کر رکھا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیر پر، اس پتلے پر 30 پر 9 دن تک، 39 دن تک غم کی بارش برسائی۔ 40واں دن جب روح ڈالا جاتا تھا، اللہ نے خوشی کی برسات برسائی، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ اب انسان غم میں، مصیبت میں جو رہتا ہے، خوشی نام ہے جو غموں کے درمیان میں آنے والی چیز۔ دنیا میں اگر کسی کو غم نہیں ہوتا تو صرف وہ ایک ہی آدمی ہے جو اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ والا ہوتا ہے، ہر خوشی ہر غم سب اللہ کے لیے، اطمینان سے رہتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے علماء نے، آپ کی مجلس چل رہی تھی، آپ بیٹھے تھے۔ اکثر حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ کبھی کبھی آنکھ بند کر لیتے تھے، کبھی کبھی چہرے پر کپڑا بھی ڈال دیتے تھے۔ مجلس چلتی رہتی تھی، وعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو جہاز مال لے کر آ رہا تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نے سب نیچے کیا اور اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اس کے بعد اپنی مجلس کو جاری رکھا۔ کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر وہی آدمی تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا حضرت جہاز تو دریا میں ڈوبا تھا لیکن وہ آپ کا نہیں کسی اور کا تھا۔ حضرت نے الحمدللہ کہا، پھر سر نیچے ڈالا، الحمدللہ کہا، پھر اپنے مجلس کو جاری رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ڈوبنے کی، آپ کے جہاز کے ڈوبنے کی بات کہی گئی، تب بھی آپ بالکل مطمئن تھے؟ انا للہ کہا، پھر اس کے بعد مجلس کو جاری کر دیا۔ کیا بات؟ کہنے لگے کہ جب مجھے اطلاع دی گئی کہ میری کشتی الٹ گئی، جہاز ڈوب گیا، میں نے میرے دل کو دیکھا کہ کہیں میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرا دل برابر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ میں نے وہی کہا جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا تھا، کسی چیز غلط، کسی جنشن کی خبر سنو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کیا معنی اس کا معلوم؟ معنی معلوم اس کا کیا؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہماری کوئی قوت، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس کے بعد جب کہا گیا کہ حضرت آپ کا جہاز آ گیا صحیح سالم، تو پھر حضرت نے کہا میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں میرا دل خوش تو نہیں ہو گیا، اللہ کا ذکر کو چھوڑ نہیں دیا۔ میں نے دیکھا میرا دل برابر اللہ کی یاد میں مصروف ہے، نہ مال کے آنے کا کی خوشی ہے، نہ مال کے جانے کا غم ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی تعریف۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں کوئی غم کوئی ٹینشن نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جانتی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جلدی آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، راتوں رات امیر بن جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جلد بازی کی ایک صفت تھی، روایتوں میں ہے، تفسیر میں ہے کہ حضرت آدم کو جب روح ڈالی گئی، ابھی گھٹنوں تک، آدھے جسم تک روح پہنچی تھی کہ حضرت آدم اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، دیکھو دیکھو میرے بندے کو کتنا ارجنٹ ہے، ابھی پوری روح جسم میں بھی نہیں گئی، پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت تھی کہ ہمارے اندر آ گئی تو کوئی بات نہیں مانا۔ کوئی بھی آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، کسی آدمی کے پاس سونے کے دو جنگل ہو، سونے کے بولے تو سو جانے کا گولڈ کے، سونا چاندی کے دو جنگل ہو، دو جنگل کسی اولاد آدم میں سے کسی کے پاس ہو، اور اس سے پوچھا جائے کیا بھائی بس ہے اتنی دولت، اتنی مال و دولت بس ہے کیا؟ کہے گا کہ نہیں، اس دو کے مینٹیننس کے واسطے تیسرا چاہیے۔ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، تیسرے کی بھی تمنا کرے گا۔ انسان کی حرص، انسان کی طمع پوری نہیں ہوتی۔ بس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک علم والا اور ایک مال والا، اس کا منہ صرف مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ کوئی آپ کسی عالم سے پوچھیے کیا بس آپ کے پاس اتنا علم ہے بس ہے؟ کہے گا کہ نہیں، کوئی اچھی کتاب دیکھے گا وہ بھی خریدے گا۔ اس سے بڑا کوئی عالم ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر سنے گا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کوئی کسی دن یہ سمجھ جائے کہ میں جاننے والا ہوں، اس دن اس پر علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صاحب مال اور چاہیے اور چاہیے، جب اسے دفن کیا جاتا ہے اس کی مٹی ہی اس کے منہ کو بھر سکتی ہے، پیٹ بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ کوئی آدمی جاتا ہے دنیا سے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ کیا لے کر جاتا ہے؟ صرف اعمال، اللہ کے پیغمبر کی محبت۔ سکندر اعظم، کیا نام؟ بولو بھائی کیا نام؟ بول میں رہا ہوں، تھک آپ رہے ہیں۔ سکندر اعظم، جن کو ذوالقرنین اعظم بھی کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے 20-22 سال کی عمر تھی، بڑے بڑے ملکوں کو اس نے فتح کیا تھا۔ 20-22 سال کی عمر، نوجوان، چلتے چلتے جب اسے سمجھ میں آ گیا کہ بس اب اس کے بعد میری موت آنے والی ہے، میرے ایام قریب ہیں، تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن جب جانے کا وقت آئے
میرے دونوں ہاتھوں کو میرے جنازے کے باہر رکھ دینا، کفن سے باہر نکال کر جنازے کے باہر رکھ دینا۔ لوگوں نے پوچھا، ساتھیوں نے، کہ جہاں پنا یہ کیوں؟ کہنے لگا تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے اتنا بڑا فاتح بادشاہ شہنشاہ عالم جب دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ رہا ہے، اتنے ملکوں کو اس نے فتح کیا، لیکن جب جانے کا وقت آ رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کے لے کر نہیں جا رہا ہے۔ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا؟ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، نکلے کفن سے باہر۔ چلتے چلتے سکندر اعظم نے بتایا تمہارے اعمال ہی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے حال میں نے تلاوت کی تھی آیت شریفہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا، نمونہ بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہیے نہیں؟ ارے کسی کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل ہمیں بنانا کہ نہیں؟ آج لوگ آئیڈیل بناتے ہیں فلم کے ہیرو کو، کرکٹ کے کھلاڑی کو، آوارہ گردی کرنے والوں کو اس جیسے کپڑے پہننا فخر سمجھتے ہیں، اس جیسا کہ بال رکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ ارے آئیڈیل بناؤ تو اپنے پیغمبر کو بناؤ، اس جیسی صورت رکھو، اس جیسے بال رکھو، آپ جیسا لباس پہنو، آپ جیسا کھاتے تھے ویسا کھاؤ، آپ جیسے پیتے تھے ایسا پیو، تب کہا جائے گا کہ یہ سنت رسول پر چل رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی عالم کہے، حافظ کہے، مفتی کہے، کوئی بھی بات کہے، کوئی بھی قول عمل کے بغیر معتبر نہیں۔ بولو، کوئی بھی قول عمل کے بغیر معتبر نہیں، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل نیت کے بغیر معتبر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا بھائی ختم کرنا ہے؟